خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید محسن علی الہادی مدرسہ صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جانب سے پھر سے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین آج کا جو موضوع ہے وہ جناب مختار علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ہے۔ جناب مختار اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لیا۔ جناب مختار اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کو امام علی امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی گود میں کھلایا۔ جناب مختار اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کو یوم عاشور امام حسین علیہ السلام نے یاد فرمایا۔ جناب مختار اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعاؤں میں یاد فرمایا۔ اسی جناب مختار کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے حوض علمیہ نجف اشرف کے مشہور و معروف استاد قبلہ تحریر نقوی کے ساتھ۔ آئیں استقبال کرتے ہیں قبلہ کا۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پروردگار آپ کو بھی سلامت رکھے۔ جیسے کہ قبلہ موضوع آپ کے علم میں ہوگا کہ جس موضوع کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ قبلہ جناب مختار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات جو ہے بہت عظیم شخصیت ہے اور بہت سے ایسے کارنامے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کے بارے میں انجام دیے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جناب مختار علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے اپنی زبانیں کھولتے رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے اعتراضات جو جناب مختار علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ جناب مختار آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے، تو ہم انہی سوالات پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لیکن جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب مختار کے بارے میں، پہلے کوشش یہ کریں گے کہ ان کا پورا نام کیا تھا، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال کریں گے آگے۔ تو آگے یہ جناب مختار علیہ الصلاۃ والسلام ان کا پورا نام کیا تھا اور یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو کبھی بھی مردہ تصور نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے مسلسل رزق پاتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین و سامعین اور تمام مومنین کی خدمت میں جناب مختار کی وفات کے موقع کے اوپر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ تاریخ اسلام کی ایک نایاب شخصیت ہیں جناب مختار علیہ الرحمہ۔ پروردگار جس طریقے سے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی حمایت و نصرت کی ہے، ہم کو بھی اسی طریقے سے دین اسلام اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت اور حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب کی طرف۔ جناب مختار علیہ الرحمہ قبیلہ بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف سے آپ کا تعلق ہے۔ قبیلہ ثقیف کی آپ چشم و چراغ ہیں۔ جیسا کہ صاحب ناسخ التواریخ نے رقم کیا ہے کہ جناب مختار علیہ الرحمہ سن 1 ہجری میں متولد ہوئے۔ ابن نمائے ہلی فرماتے ہیں اپنی کتاب ذوب النظار فی شرح السار میں
کہ جب جناب مختار علیہ الرحمہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے والد محترم جناب ابو عبیدہ ثقفی نے آپ کا نام مختار رکھا، اچھا، اور جناب مختار کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بے شک، نہ اپنی شخصیت کے اعتبار سے اور نہ اپنے قبیلے کے اعتبار سے۔ جی جی، ایک مشہور قبیلہ ہے بنی حوازن، مشہور، اور اسی میں سے ایک شاخ ہے بنی ثقیف کی، اسی کے آپ چشم و چراغ ہیں۔ جناب مختار کا خاندان اپنی جرأت و ہمت اور شجاعت کے اعتبار سے عرب میں اب خاص شہرت رکھتا تھا، جو مشہور تھے، بہت مشہور خاندان تھا، اور خود جو آپ کے اجداد کی شہرت تھی وہ اپنی جگہ آپ کے والد محترم جناب ابو عبیدہ ثقفی ایک شجاع اور بہترین بہادر انسان تھے، یہاں تک کہ میدان قتال میں ایک منفرد حیثیت کے مالک تھے۔ اسلامی کئی جنگوں میں آپ کو سپہ سالاری بھی نصیب ہوئی ہے، اور جن میں آپ نے سپہ سالاری کی ہے وہ ساری جنگیں بھی فتح کی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو جناب مختار کو شجاعت و ہمت و بہادری اور حوصلہ وراثت میں ملا تھا، اسی طرح جناب مختار بھی ایک شجاع ترین انسان تھے۔ جناب مختار علیہ الرحمہ کی شجاعت سے کون واقف نہیں ہے؟ جناب مختار علیہ الرحمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قاتلان حسین کو چن چن کر قتل کیا ہے، جی جی، آج بچہ بچہ جانتا ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں کہ ہاں جناب مختار علیہ الرحمہ ایک شجاع ترین انسان تھے۔ یعنی کہ جب کسی شجاع کا نام ذکر کیا جائے یا جری کا نام ذکر کیا جائے تو جناب مختار وہاں جناب مختار کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ شجاعوں کی فہرست میں ایک نام جناب مختار کا بھی آتا ہے۔ ماشاء اللہ، صحیح۔ لیکن آغا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جناب مختار علیہ الصلاۃ والسلام جری بھی تھے، شجاع بھی تھے، اور بہت سی جنگیں کی، اور ایک شجاع قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر میرے ذہن میں نہیں ہے کسی امام نے جو ہے جناب مختار علیہ الصلاۃ والسلام کو کیس کہہ کر پکارا ہے۔ جی ہاں، جی 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 بالکل۔ تو یہ کیس کا معنی کیا ہوتا ہے اور اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ کس امام نے، میرے تو علم میں نہیں ہے فی الحال، اور شاید میرے خیال سے وہ بھول چکا ہوں کہ کیس کس امام نے لقب دیا تھا ان کو، ذرا اس پر روشنی ڈالیں آپ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی اور تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کیس کے لغوی معنی ہیں ہوشیار اور عقل مند۔ اچھا اچھا، جیسے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے، اس روایت کو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن کیس، المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، بابصیرت ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اپنے ناظرین و سامعین کی خدمت میں یہ حوالہ بھی پیش کرتے چلوں کہ جو کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 64 اور صفحہ نمبر 307 پر یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ المؤمن کیس، مومن بابصیرت ہوتا ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن عقل مند ہوتا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کب مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ایسے تو ہر انسان خود کو عاقل کہتا ہے، ہوشیار کہتا ہے، ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو عاقل اور ہوشیار کہتے ہیں جو عقل کی عین سے واقف نہیں ہے اور ہوشیاری کے حیث سے واقف نہیں ہے۔ مگر جناب مختار علیہ الرحمہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو معصوم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیس کہا ہے۔ بھئی کمال یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان خود دعویٰ کرے جی جی کہ میں ہوشیار ہوں، میں ایسے دعویٰ کرنے والے بہت سے حضرات بہت سارے ہیں۔ جی جی، کمال یہ ہے کہ کسی انسان کو ایسی شخصیت عقل مند کہہ کر پکارے جو خود عقل کل ہو۔ بے شک۔ اب اگر عقل کل کو ہم تلاش کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول مبارک تاریخ میں موجود ہے کہ نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، جی، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ اور جہاں یہ حدیث ہے وہاں پر یہ بھی حدیث ہم کو ملی کہ نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اب یہ دو حدیثیں ہیں، علماء نے یہاں پر تعویل کی ہے کہ جو عقل ہے وہی نور ہے، جو نور ہے وہی عقل ہے۔
جی جی یعنی نبی کریم ہی عقل اول ہیں اور نبی کریم ہی جی نور اول ہیں، واہ اور جو نبی نور اول ہیں اسی نبی نے یہ فرمایا ہے انا ولیٌ من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، اسی نور اول سے محمد مصطفیٰ ہیں، اسی سے علی مرتضیٰ ہیں، اسی سے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا، اسی سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، لہٰذا یہ عقل کل ہے۔ جی جی کائنات میں پنجتن پاک ہی وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کو عقل کل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اب تاریخ میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا عظیم انسان ہے کہ جن کو ان میں سے کسی عظیم شخصیت نے عاقل کہہ کر خطاب کیا ہے۔ تو ہمارے سامنے یہاں پر یہ روایت موجود ہے، بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 344 پر یہ روایت ہے، راوی ہیں جناب اسبغ بن نباتہ، مولا کائنات کے صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ جناب اسبغ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم مولا کائنات کے بیت الشرف میں ان کی خدمت اقدس میں موجود تھے کہ مولا کائنات کسی کام سے باہر نکلنے لگے۔ جب مولا کائنات اپنے بیت الشرف سے باہر نکلے تو ہم ساتھ ساتھ تھے۔ جیسے ہی ہم گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک گلی میں پہنچے تو دیکھا وہاں پر چند بچے کھیل رہے ہیں۔ مولا کائنات رکے، رکنے کے بعد ان بچوں کی طرف دیکھا اور خرامہ چلتے ہوئے ان بچوں کے قریب گئے اور ان میں سے ایک بچے کو اٹھا کر اپنی آغوش میں لیا، اس کو پیار کیا، اپنے زاروں پر بٹھایا اور فرمایا ھذا کیس، ھذا کیس، یہ عقل مند ہے، یہ عقل مند ہے۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ یہاں پر میں عرض کر دوں کہ جس انسان کو وہ شخصیت جو عقل کل ہے جی جی وہ عاقل کہہ کر پکار رہی ہیں تو اس کی عقل میں اگر کوئی شک کرے تو ہمیں ان کی عقل میں شک ہوتا ہے۔ جی جی ایسے ایسا شخص کے جس کو مولا کائنات کیس کہہ رہے ہیں یقیناً وہ عقل مند ہے۔ جی جی تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے جناب مختار کو کیس کہہ کر خطاب کیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ قبلہ، جیسے کہ آپ نے ان سوالات کے جواب دے رہے ہیں ماشاء اللہ سے، لیکن آپ نے ساری چیزیں بیان کی، شجاعت کا چرچا کیا، کیس کا معنی کیا ہوتا ہے یہ بتایا۔ ابھی آپ حال فی الحال میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے حضرات ہیں کہ جو جناب مختار علیہ السلام کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں اور اناب شناب بولتے رہتے ہیں ان کے بارے میں، تو اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جناب مختار کو کیا ضرورت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے، کیا ضرورت تھی؟ حتیٰ کہ ان کو جو ہے آیا کسی امام نے سند دی تھی یا اجازت دی تھی کہ جاؤ تم جو ہے کیا نام ہے قاتلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لو؟ اگر ذرا اس پر آپ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ آیا جناب مختار علیہ السلام کو کسی امام کی طرف سے اجازت موصول تھی یا نہیں؟ جزاک اللہ، بہت عمدہ سوال ہے آپ کا، پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ جی ہاں، ہم نے جب تاریخ میں اس موضوع کو جب ہم نے پڑھا ہے جی جی تو ہمیں ملا کہ اب یہ تو دیکھیے ایک پروپیگنڈا ہے، جی ظاہر سی بات، یہ تو ایک دشمن کی چالاکی ہے کہ وہ ایسی عظیم شخصیتوں کے کردار کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ ایک جاہلوں کی نادانی ہے، جی جی یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو تاریخ سے نابلد ہیں، جی جی تاریخ سے ان کے واقفیت نہیں ہے، خود کو علماء کہتے ہیں، جی حالانکہ وہ علم کے عین سے بھی واقف نہیں ہیں۔ تو یہ دشمن بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی کوئی حمایت اور کوئی اجازت حاصل نہیں تھی جناب مختار علیہ الرحمہ کو۔ ہمارے سامنے روایت موجود ہے کہ جب اشراف کوفہ کا ایک گروہ مدینہ منورہ میں امام سجاد علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آیا ملاقات کے لیے، اور انہوں نے اپنے کچھ سوالات کیے۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا، مولا یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اجازت دی ہے مختار کو قیام کرنے کی؟ جی تو مولا امام سجاد علیہ السلام نے ان کا سوال سننے کے بعد بڑا پیارا جواب دیا ہے، اور اسی کو امام کہتے ہیں۔ جی جی بڑی احتیاط کے ساتھ کہا کہ اس موضوع میں میرے نائب میرے چچا محمد حنفیہ ہیں، جی جی آپ جا کر اس موضوع پر ان سے بات کیجیے۔ جی جی میں نے اپنا نائب اپنے چچا کو بنا رکھا ہے، اگر آپ کو اس موضوع پر بات کرنی ہے میرے چچا جناب محمد حنفیہ سے جا کر آپ اس موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں۔
اور فوراً ہی ایک قاصد بھیجا اپنے چچا کی خدمت میں، اپنا ایک پیغام پہنچایا ان کے ذریعے سے، اے میرے چچا، اگر کوئی سیاہ فام بھی ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے کوئی پرچم بلند کرے تو تمہارے اوپر لازم و واجب ہے کہ اس کی ہر ممکن خدمت اور ہر ممکن حمایت کرنا، جی، اور میں آپ کو اس مرحلے میں اپنا نائب بناتا ہوں، لہٰذا آپ میرے نائب ہیں اور آپ اس میں پورا اختیار رکھتے ہیں۔ تو اس روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری اجازت تھی جناب مختار علیہ الرحمہ کو۔ صحیح۔ جی، اب سوال جیسا آپ نے کہا کہ ایسی عظیم شخصیت کے کردار کو جی جی مجروح کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں، جی اس کی وجہ کیا ہے؟ جی جناب مختار مدحت اہل بیت کا چمکتا وہ سورج ہے، بے شک، اور سورج کا انکار اندھا ہی کر سکتا ہے، ایسا ہی ہے، بینا کبھی روشنی کا انکار نہیں کرتا۔ جی جناب مختار، یہ روایت ہمارے سامنے کہ جناب مختار محبت اہل بیت کے ماحول میں جب آپ کی آنکھ کھلی ہے، چونکہ آپ کے والد خود صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مولائے کائنات کے بہترین اور ابرز شیعوں میں آپ کا شمار ہوا کرتا جناب ابو عبیدہ ثقفی کا۔ ایسے باپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جی اور وہ اہل بیت کی محبت سے دور ہو، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، غیر ممکن بات ہے۔ جی جی تو جب جناب مختار نے آنکھ کھولی تو محبت اہل بیت کے ماحول میں آنکھ کھولی ہے۔ آپ کے جیسے میں نے کہا کہ رسول خدا کے صحابی تھے جناب ابو عبیدہ ثقفی، اور آپ بچپن سے ہی اہل بیت کے عاشق تھے، آپ کے صبح و شام محبت اہل بیت میں گزرتے تھے۔ اور جناب مختار کے بارے میں ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ صرف یہ کہ محبت کرتے تھے، بلکہ آپ کے دشمنوں سے کھل کر نفرت و بیزاری کا اظہار کیا کرتے تھے جناب مختار علیہ الرحمہ۔ پھر وہی کہ پھر ایسا عظیم انسان، ان کے بارے میں اس طرح کی روایات اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اس طرح کے لغویات بکے جاتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ تو ان کی وجہ یہی ہے جی جی کہ جن کے اجداد کو جناب مختار نے قتل کیا ہے، جی 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 جن قاتلان حسین کو قتل کیا ہے، جن کے اجداد کو چن چن کر جناب مختار علیہ الرحمہ نے مارا ہے، وہ آج وہی اور انہی کی اولادیں ہیں جو جناب مختار علیہ الرحمہ کی منقصت میں گفتگو کرتے ہیں اور ان کی کردار کشی کرتے ہیں۔ ورنہ تو جناب مختار علیہ الرحمہ ایک ابرز شیعہ تھے، جی جی جب تک زندہ رہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور مودت پر قائم رہے۔ جی اب رہا یہ سوال کہ وجہ کیا ہے پھر، کہ جب ابرز شیعہ بھی تھے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ وہی لوگ ہیں اور انہی کی اولادیں ہیں کہ جنہوں نے جناب مختار علیہ الرحمہ کے اوپر زبان کھولی ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، یہ بہت باریکی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی میں اپنے محترم ناظرین و سامعین سے اس وقت خاص توجہ چاہوں گا، یہ ایک باریکی ہے جس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ جو روایات جناب مختار کی منقصت میں وارد ہوئی ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ روایات کن کی ہیں۔ جی جی بھئی روایت تو سامنے ہے، لیکن علم رجال سے اگر انسان کا تعلق ہے تو پتہ لگائے راوی کون ہے، جی کہاں سے آئی ہے روایت۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں روایت موجود ہے، ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ روایت موجود ہے، لیکن روایت آئی کہاں سے ہے، جی جی یہ دیکھنا بہت ضروری، یہ باریکی ہے، یہ سند ثابت ہے نہیں ہے، سند ثابت ہے یا نہیں ہے، بالکل۔ تو جس دن دنیا کی سمجھ میں یہ باریکی آ گئی اور نگاہوں سے یہ جھوٹی روایات کا پردہ اٹھ گیا، اسی دن سے جناب مختار کا کردار روز روشن کی طرح اور آفتاب و مہتاب کی طرح سب پر واضح ہو جائے گا۔ جی اور یہاں پر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمیں شکوہ غیروں سے نہیں ہے، اپنوں سے، ہمیں شکوہ ان لوگوں سے ہے، وہ اپنے نہیں ہیں، اچھا، ان لوگوں سے ہے جو ہم سے اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں اور چلتے دشمنوں کے نقش قدم پر ہیں۔ وہ مٹھی بھر چند بے بصیرت لوگ
جو کہلاتے ہیں کہ ہاں ہم بھی ہیں لیکن وہ ہم میں سے نہیں۔ دعویٰ شیعہ ہونا کرتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے۔ بے بصیرت کبھی شیعہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ علی کے چاہنے والے کبھی بے بصیرت نہیں ہوتے ہیں، با بصیرت ہوا کرتے ہیں۔ جو اپنوں کو نہ سمجھ پائے اس سے بے بصیرت سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ تعجب یہ ہے کہ ان کو دشمنوں کی وہ جھوٹی روایات تو نظر آتی ہیں مگر اپنے علماء کی وہ موثق اور معتبر روایات سے بھری ہوئی کتابیں انہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی ہے۔ اگر یہ خود پڑھتے اور تدبر کرتے، تفکر کرتے روایات کے اندر تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ ہاں یہ دشمن کی شرارت ہے، یہ روایت جھوٹی ہے۔ کاش ایسے افراد کتابوں کا مطالعہ کرتے تو انہیں نظر آتا کہ ہمارے علماء نے کتنی جاں فشانی کے ساتھ بہت ساری روایات ہم تک پہنچائی ہیں کہ جس میں جناب مختار علیہ الرحمہ کے بہترین فضائل ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ فضائل کا ٹھاٹے اور موجے مارتا ہوا سمندر ہے۔ میں یہاں پر تبرکاً کچھ علماء کے نام پیش کر دیتا ہوں کہ ہمارے ابرز علماء نے جناب مختار علیہ الرحمہ کی کس قدر مدح و ثنا کی ہے۔ نمبر 1 جناب محمد بن عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے رجال کشی میں، اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں۔ نمبر 3 سید جمال الدین ابن طاؤس نے الرجال میں۔ نمبر 4 علامہ حلی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب خلاصۃ الاقوال میں۔ نمبر 5 مقدس اردبیلی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب حدیقۃ الشیعہ میں۔ نمبر 6 شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مجالس المؤمنین میں۔ نمبر 7 شیخ عبداللہ مامقانی نے اپنی کتاب تنقیح المقال میں۔ نمبر 8 علامہ شوستری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب قاموس الرجال میں۔ نمبر 9 علامہ امینی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الغدیر میں۔ اور نمبر 10 استاذ العلماء استاذ الفقہاء آیت اللہ العظمیٰ آغا سید ابو القاسم خوئی علیہ الرحمہ نے موجم رجال الحدیث میں۔ یہ سارے وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے کھل کر جناب مختار کے فضائل بھی پیش کیے ہیں اور کھل کر ان کی مدح و ثنا کی ہے۔ جی، اور کھل کر ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور ان علماء نے صراحتاً یہ لکھا ہے کہ وہ روایات جو حضرت مختار کی مذمت اور منقصت میں وارد ہوئی ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں ہیں۔ یا تو وہ روایات تقیہ کی حالت میں لکھی گئی ہیں، بھئی ہیں ہمارے ہی علماء لیکن تقیہ کی حالت میں تھے، انہوں نے ایک وضاحت کی ہے کہ ممکن ہے کہ ہمارے کسی عالم نے اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، اہل بیت کا چاہنے والا بھی ہو، لیکن تقیہ کی حالت میں ممکن ہے کوئی بات بیان کی ہو کہ جہاں سے منقصت جھلک رہی ہو جناب مختار کی۔ یا وہ روایات ہیں کہ جو جھوٹی ہیں اور دشمنوں کی طرف سے آئی ہیں، ان کا حقیقت اور حق سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین محترم، جب آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ رجال کشی میں یہ روایت ہے کہ جب جناب مختار نے عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹ کر، میں یہاں پہ یہ بہترین دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ، اور یہ کتاب کا حوالہ میں پیش کر چکا ہوں کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا ہے تو امام علیہ السلام مسکرائے۔ اور اچھا یہ تو مشہور بھی ہے کہ کوفہ سے یا اطراف کوفہ سے جب بھی کوئی جناب امام سجاد کی خدمت میں آیا کرتا تھا، امام سجاد علیہ السلام ہمیشہ اس سے ایک سوال کیا کرتے تھے، بتاؤ ہرملہ مارا گیا یا زندہ ہے؟ بڑا اشتیاق تھا۔ امام دعا کیا کرتے تھے کہ جب تک پروردگار مجھے موت نہ دینا، جب تک میں ہرملہ کا کٹا ہوا سر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ تو جب ان 4 بڑے قاتلوں کا، جس میں عبید اللہ بن زیاد کا بھی سر تھا اور 3 اور جو ان میں ہرملہ کا بھی سر تھا اور خولی کا سر تھا، شمر کا سر تھا، جب یہ پہنچا ہے، ابن زیاد کا سر تھا عفن، جب یہ 4 سر پہنچے امام علیہ السلام کی خدمت میں تو امام مسکرائے، اور شاعر نے بھی اس کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ مسکرائے مدتوں کے بعد سجاد حزین، حزن میں ڈوبا ہوا موسم سہانا ہو گیا، ہرملہ کے قتل ہونے کی خبر جس دم سنی، کربلا کے دشت کا بیمار اچھا ہو گیا۔ امام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد اپنے لبوں کو جنبش دی اور فرمایا پروردگار مختار کو بہترین جزا دے
یہ امام علیہ السلام کی اجازت نہیں تو اور کیا ہے؟ جی 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 یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ امام کی اجازت تھی قیام جناب مختار کو، اپراضی تھے، لیکن اس معاملے میں اپنا نائب اپنے چچا جناب محمد حنیفی کو بنا رکھا تھا۔ یہ احتیاط تھی امام علیہ السلام کی طرف سے۔ یا پھر وہ روایت موجود ہے، اگر ہم فضیلت جناب مختار کی بات کریں، جس کو علیہ جناب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحر الانوار میں نقل کیا ہے، جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 343 پر، کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک شخص جناب مختار کی برائی کر رہا ہے اور برے الفاظ میں ان کو یاد کر رہا، تو امام علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا، اس کو خبردار، مختار کو برا نہ کہنا، تمہیں کیا پتہ کہ مختار کون ہے؟ مختار وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں خوشیاں لوٹ کر آئی ہیں۔ تو اس روایت سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام میں نہ صرف یہ کہ امام سجاد علیہ السلام بلکہ تمام خاندان عصمت و طاعت کی پوری حمایت بھی تھی اور اجازت بھی تھی جناب مختار علیہ الرحمہ کو۔ میں یہاں پر ایک کتاب کا اور حوالہ پیش کر دوں کہ معجم الرجال جلد نمبر 18 پر یہ روایت موجود ہے کہ جناب مختار علیہ الرحمہ نے 20,000 دینار امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے تھے، اور انہی 20,000 دینار کے ذریعے سے امام سجاد علیہ السلام نے جو خراب شدہ گھر تھے بنی ہاشم کے ان کو بھی درست کرایا تھا، اور جو دیگر ضروریات تھی گھر کی وہ بھی اس کے ذریعے سے پوری کی تھی۔ تو یہ ہدیہ قبول کرنا اگر اجازت نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شک بھئی ہر کسی کا ہدیہ تو قبول نہیں کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب مختار علیہ الرحمہ کے قیام سے، یا پھر وہ جو ہم نے روایت پیش کی ہے میرے چچا، اگر کوئی سیاہ فام بھی ہم اہل بیت کی نصرت میں پرچم بلند کرے تو تمہارے اوپر لازم و واجب ہے کہ اس کی حمایت کرنا۔ بحار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 386 پر روایت موجود ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مختار نے ہمارے گھر میں خوشی لوٹائی ہے، اور اس روایت کو سید خوئی علیہ الرحمہ نے بھی معتبر بتایا ہے۔ ان تمام روایات اور اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب مختار علیہ الرحمہ محبان اہل بیت میں سے تھے، عاشق اہل بیت تھے، ان کا سینہ محبت علی سے اور محبت اہل بیت سے پرنور تھا، ان کی صبح و شام محبت اہل بیت میں گزرتی تھیں، اور ان کا مزاج تبرعی مزاج تھا، کبھی کسی کو پسند نہیں کرتے تھے اس حوالے سے کہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہلکی سی گستاخی بھی کرے، سمجھوتہ نہیں کرتے تھے اہل بیت کے معاملے میں، اور ایسا ہی شیعہ کو ہونا بھی چاہیے۔ بے شک جناب مختار بالکل جیسا آپ نے کہا بالکل سمجھوتا نہیں کرتے تھے، بہترین کھل کر جہاں بھی دیکھتے تھے وہ کھل کر گفتگو کیا کرتے تھے، شجاع بھی تھے، بہادر بھی تھے، بڑے خاندان سے بھی تعلق رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے، ورنہ تو کتنے چاہنے والے تھے۔ کیا سب کربلا میں شہید ہو گئے تھے امام حسین کے چاہنے والے؟ بعد شہادت امام حسین ہزاروں کی تعداد میں شیعہ موجود تھے اور ابرز شخصیات تھیں، مگر جناب مختار یہ برداشت نہیں کر سکے کہ میرے ہوتے ہوئے اور میرے آقا حسین کو کوئی قتل کر دے۔ جیسے ہی آپ قید سے رہا ہوئے سب سے پہلے اپنا لشکر تیار کرنا شروع کیا، جیسے کہ روایت میں ہے جناب ابراہیم کو اپنے ساتھ ملایا اور دیگر شخصیات کو اپنے ساتھ ملایا۔ تو ان تمام روایات کا خلاصہ یہی ہے کہ جناب مختار علیہ الرحمہ محب اہل بیت تھے۔ اب جو بھی ان کے کردار پر گفتگو کرتا ہے، ان کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے، ان کی منقصت میں گفتگو کرتا ہے، تو اس کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی کہلا رہا ہو۔ شیعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اہل حق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لاکھ دعوے کرتا رہے۔ جناب مختار علیہ الرحمہ جب تک زندہ رہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر قائم رہے، اور اہل بیت کی محبت میں ہی آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ قبلہ، اور شکر گزار ہیں کہ آپ کے تمام مصروفیات کے باوجود آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا، قبلہ تحریر نقوی صاحب نے جناب مختار علیہ السلام کے بارے میں بہت پیاری اور عمدہ گفتگو کی، اور وہ اشکالات جو جناب مختار علیہ السلام کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے وارد ہوتے ہیں ان کو دور کیا۔ اسی کے ساتھ
اجازت دیں اپنے میزبان سید محسن علی الہادی کو، پھر ملاقات ہوگی، فی امان اللہ۔